عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، آج اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے. آج پہلی تاریخ ہے، یعنی 1 محرم ہے. یہ ہمارے لیے نیا سال ہے. آج سے نیا سال کا آغاز ہوا، ہجری 1447. اب اسے اسلامی سال کو ہجری کیوں کہا جاتا ہے؟ ہجری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوا. اسلامی سن کا آغاز ہجرت سے ہوا. اس لیے اسلام کے اندر ہجرت کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے. اور یہ اس لیے ہوا تاکہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے وہ ہجرت کو نہ بھولیں، کیونکہ ہجرت ایک بہت بڑی اہم اور اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے. اسلام میں پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، جسے انگلش میں ابسینیا کہتے ہیں. اب ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ہجرت کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ہجرت کے معنی ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں جا کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر بس جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. یہ عام معنی ہے. لیکن شریعت مطہرہ میں، شریعت کی زبان میں ہجرت اسے کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دین پر 100% عمل کرنے کے لیے، جتنے بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر ایسے ملک میں جا کر جانا جہاں پر دین پر چلنے کی، دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو، 100% آزادی ہو. تو دین کی خاطر، اپنے کاروبار کی خاطر نہیں، اپنے بزنس کی خاطر نہیں، اپنی نوکری کی خاطر نہیں ہجرت کہلاتی، بلکہ شریعت مطہرہ میں ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، خوشنودی کے لیے ایسی جگہ پر جا کر بس جانا جہاں پر دین پر پوری طرح سے عمل کر سکے، اسلام کو فالو کر سکے، اور ایسی جگہ کو چھوڑنا جہاں پر مکمل آزادی نہ ہو، جیسے دارالکفر.
اگر کوئی دنیا میں ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو روزہ رکھنے نماز پڑھنے پر روکا جاتا ہو تو ایسی حالت میں ان کو چاہیے کہ وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ پر جا کر بس جائے جہاں پر وہ آسانی سے نماز پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے، دین پر عمل کر سکے، تو اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینے کی طرف اس لیے کی کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، آپ نے دعوت کا کام شروع کیا مکے کے اندر، تو وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے، آپ پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، اور تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے، اور جو ایمان لے کر آئے وہ بھی غریب تھے، غریب لوگ تھے، غریب صحابہ تھے، یا پھر غلام تھے، تو بہت کمزور طبقہ ایمان لے کر آیا، اور قریش مکہ نے اتنا ظلم کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک شخص پیچھے سے پتھر مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیوں نہ جا کر اونٹ کی اوجھی لے کر آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر ڈال دے۔ تو ابو جہل کے ساتھیوں نے ایسے کیا کہ گئے اونٹ کی اوجھیاں لے کر آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر ڈال دی، جس کی وزن کی وجہ سے آپ کو سجدے سے اٹھنا دشوار ہو گیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور انہوں نے اس اوجھی کو اٹھایا۔ تو طرح طرح کے ظلم، بات یہاں کا آ کر پہنچی کہ ان لوگوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی، دار الندوہ، جو ان کا میٹنگ ہال تھا بہت بڑا مکے کے اندر، اس میں ابو جہل اور قریش مکہ کے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے ظالم وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے میٹنگ کی نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر لیا جائے، یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کر لیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ جب یہ لوگ فریب کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر لیا جائے، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیا جائے، اور یخرجوک یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، تو یہ لوگ اس طرح میٹنگ کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ کہ یہ لوگ تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن تدبیر کرنے والوں میں سب سے بالادست اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی میٹنگ کو، ان کی تدبیر کو فیل کر دیا، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے، دین پر چلنے کی مکمل آزادی نہیں ہے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ ایک کام کریں کہ چوری چوری چھپکے چھپکے جو ہے ایک ایک آدمی یہاں سے ہجرت کر مدینہ تشریف لے جائے۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، اور صحابہ اس طرح سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے، ہجرت کر کے جانے لگے، یہاں تک کہ کچھ بیمار صحابہ اور کمزور صحابہ بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی مجھے حکم نہیں ہوا ہے، آپ تھوڑا انتظار کیجیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، تو رات میں دیکھا کہ 100 نوجوانوں نے تلواروں کے ساتھ میں آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے۔
آپ کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں مکے والوں کی رکھی ہوئی تھی، آپ دیکھیے یہ لوگ جو آپ کے جان کے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر نہیں مانتے تھے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سپرد کیا اور فرمایا کہ ان امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دینا، اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر سبز چادر اڑا کر لٹا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ باہر تو نوجوان تلواریں ننگی تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری فکر مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، سبز چادر اڑائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین شریف کی ابتدائی آیت یاسین سے لے کر فہم لا یبصرون تک پڑھی، اپنی مٹھی میں مٹی لی، اس پر پھونک ماری اور دشمنوں کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پھینکا تو دشمنوں کے آنکھوں کے سامنے ایک طوفان چھایا اور یہ لوگ چکما کھا گئے کہ کچھ سمجھ بھی جائے، کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، سیدھے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو لیتے ہیں اور مکے کے ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، ان سوتی ہوئی وادیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے مکہ تو بڑی رحمت والا، برکت والا اور تجلی والا مرکز ہے، میں تجھے نہیں چھوڑتا، لیکن تیرے اندر بسنے والے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے اندر بسنے والے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ یہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کے اندر پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی گلیوں میں آپ کا بچپن گزرا تھا، جس شہر میں آپ جوان ہو رہے تھے، اس شہر کو آپ چھوڑ رہے تھے۔ آج ہماری بھی عادت ہے کہ جہاں پیدا ہوتے ہیں اس جگہ سے ہم کو ایک خاص محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے۔ انسان کتنی بڑی جگہ پر چلے آئے، کتنے ہی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائے، کتنے ترقی یافتہ شہر میں چلا جائے، لیکن انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اگر وہ چھوٹا ولیج ہی کیوں نہ ہو، وہ کھیڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی محبت انسان کے دل میں رہتی ہے۔ یہی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ دشمن پیچھا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ دشمن پیچھا کرتے کرتے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہاں پر چلے گئے۔ ادھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمانے لگے کیا رسول اللہ یہ دشمن ہمارے پاس آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے ان کے دل میں سکینت، ایک سکون عطا کیا، علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد فرمائی کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کافروں کی بات نیچے ہو گئی اور اللہ کی بات اوپر ہے، یعنی کافر ہار گئے۔ اللہ نے اس طرح سے مدد کی کہ ایک مکڑی کو حکم دیا کہ تو جالا بن، اس نے جالا بن دیا۔ کبوتر کو حکم دیا کہ بیٹھ، کبوتر نے انڈا دے دیا۔ تو جب دشمن غار پر پہنچے تو دشمن کہنے لگے کہ دیکھو یہاں پر ہے، لیکن جو ان کا سردار سے کہا کہ ارے بیوقوف، اگر اس غار کے اندر ہوتے تو یہ کبوتر کیسے یہاں پر بیٹھتا، کیسے مکڑی کا جالا رہتا؟ تو جیسے ہی کبوتر اڑا ان کے ہوش اڑ گئے اور یہ واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں مدینے میں تشریف لے گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو، دین اسلام کو اس قدر ترقی دی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔
جب مکے کے اندر تھے تو 13 سال میں کچھ ہی لوگ ایمان لے کر آئے، ان میں بھی کمزور غلام اور طرح طرح کے ظلم کیے گئے. لیکن جب مدینے کے اندر تشریف لائے تو بہت سی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دفاع کے لیے لڑی اور اللہ نے کامیابی عطا کی. اور خوشحال زندگی، ایک خوشحال زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی. یہی نہیں، جس مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تھا، آپ کو جھٹلایا گیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ، کیا کہ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو اسی طرح جھٹلا گیا. اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَآدُّكَ إِلَى مَعَادٍ، کہ جس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا حکم فرض کیا، وہی آپ کو اپنی پہلی جگہ پر لوٹائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پھر سے مکے میں لوٹائے گا. اور مسلمانوں کو خوشخبری دی وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اس کے مقابلے میں ان کو بہت وسیع جگہ عطا کی جائے گی، بہت وسیع جگہ. خوشحالی وہی صحابہ کو مدینے کے اندر نصیبی خوشحالی عطا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیع جگہ نصیب فرمائی. اور یہی نہیں، ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر گھر سے نکلے ہجرت کے لیے اور راستے میں اس کو موت آ جائے، فقط ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله، وہ مر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ثواب لکھ دیا ہے، اس کا ثواب مقرر کر دیا ہے. تو یہ خوشخبری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی سنا دی کہ اگر تم ہجرت کرو گے تو تم اس کا بدلہ ایسا ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ان الذی فرض علیک القرآن لرآدک الی معاد، کہ اللہ آپ کو پہلی جگہ پر لوٹائے گا. یہ ہوا کہ صرف 8 سال ہوئے تھے ہجرت کر کے، 8 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا. جو مکے والے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، آج وہی مکے والے اپنے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے. مکے والوں نے سوچا کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کیا کیا ظلم کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان فرما کر یہ بتا دیا کہ آج کسی پر بھی کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. جو بچے بوڑھے ہیں ان کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر میں چلے جائے ان کو بھی امان ہے، اور جو حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے ان کو بھی امان. تو دیکھیں محترم بزرگو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا کتنا بڑا اجر عطا فرمایا. مدینے میں خوشحال زندگی نصیب فرمائی، اور پھر وہ مکہ جس کے اندر تکلیف کی زندگی تھی وہ شہر بھی فتح فرمایا. تو اسی لیے اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، تاکہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے وہ ہجرت کو نہ بھولیں. اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، دین پر نہیں چل سکتے، ان کے بارے میں فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے جب فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حالت میں تھے، قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو کہیں گے ہم مجبور تھے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، طرح طرح کے بہانے ملائیں گے، کیونکہ ہم جس ملک میں تھے وہاں پر ہم کو اجازت نہیں تھی. تو فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین بہت بڑی نہیں تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، آپ اس زمین میں ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم، پس ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، بہت بری جگہ. تو غرض محترم بزرگو دوستو، آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ پہلا جمعہ ہے. تو ایک مسلمان کو
یہ ہجرت کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ ورسولہ، کہ اصل ہجرت وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے، جو مسلمان ان تمام چیزوں سے رکے، ان سے پرہیز کرے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو غرض محترم دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین.